ایھا آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، جو بھی شیطان کے قدم پر چلے گا، فإنہ، بے شک یہ جو شیطان ہے، یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ تو تمہیں بے حیائی اور گناہ کا ہی حکم دے گا۔ تین ہے انہیں سورہ نور، تو مرد ہیں انہیں سورہ مائدہ سکھاؤ۔ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزاؤں کو بیان کیا ہے، انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سورت ہے نا، اس میں تمہیں کچھ احکام بیان کرتا ہوں، اور یہ اللہ کی واضح آیتیں ہیں۔ الزانیۃ والزانی، زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، ان دونوں کو تم ایک 100 کوڑے مارو، کہ جب تم ان کو 100 کوڑے مارو نا تو تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائفہ من المؤمنین، تو جب تم عذاب دے رہے ہو، کوڑے مار رہے ہو، تو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہ کھڑی ہونی چاہیے۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرے تو تم نے ان کو رجم کرنا ہے، اس کو اتنے پتھر مارو کہ پتھر مارنے کی وجہ سے یہ مر جائیں۔ ہوں وہ کنوارے، ان کی پشت پر کپڑا ہٹا کے تم 100 کوڑے مارو، اور فرمایا یہ جو اب عمل کرو گے تو تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت کو اکٹھا کرو کہ وہ بھی اس منظر کو دیکھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا کوئی ویلنٹائن ڈے ہو یا فحاشی کا یا کوئی ایسا سلسلہ، بلکہ میں کہتا ہوں عورت بے پردہ ہو کے بھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ بندہ کبھی عورت کی طرف مائل نہیں ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو مجھے تو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، کوڑے لگیں گے۔ تو اسی صورت میں بیان ہوا کہ اگر کوئی تہمت لگائے گا تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اب بتاؤ، جس کو ایک بندے کو 80 کوڑے لگا دے پورے پاکستان میں، تو کوئی کسی بہن کو غلط نظر سے دیکھے گا؟ کہتے ہیں گھی اور آگ دونوں کو قریب کر دو، اور پھر ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں کہ گھی پگھلنا نہیں چاہیے۔ اسلام کہتا ہے تم اس جڑ کو کیوں ختم نہیں کرتے؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 شخص آئے، 2 فرشتے آئے، اور انہوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑ کر کہا کہ چلیے۔ فرمایا میں چلتا رہا، اچانک ہم ایک جگہ پر پہنچے تو فرمایا کہ کوئی تنور کی مثل چیز تھی، یعنی جس طرح روٹیاں لگانے ہم جاتے ہیں نا تو اوپر سے تنور جو ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا دائرہ، اور نیچے سے یہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس میں ننگے مرد اور ننگی عورت، اور نیچے سے آگ جو ہے وہ اس کو بھڑکائی جاتی ہے اور اس کو اوپر کیا جاتا ہے۔ جب آگ اوپر آتی ہے، شعلے بھڑکتے ہیں، تو یہ مرد اور خواتین بھی اوپر آ جاتے ہیں، اور جب یہ شعلے مدھم ہوتے ہیں تو وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں۔ یہ موبائل کمپنیوں نے جو نیٹ کے پیکج دیے، اس سے پہلے جو منٹس فری دیے جاتے تھے، ہمارے دور میں یہ جائز والے 1 گھنٹے کا پیکج بھی دیتے تھے، اور ٹوٹل خرچہ ٹیکس ملا کے 4 یا 5 روپے آتا تھا۔ تو کون سا رات کو کاروبار کرنا ہوتا تھا؟ ان کی لمٹ تھی کہ رات 9 سے صبح اتنے بجے تک۔ اب جو ہماری بیٹیاں یا بیٹے، ان میں زیادہ قصور ہمارا ہے۔
ہمارے محبوب نے جب فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، تو کتنے بندے میرے دوست میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی، دیکھیں نا یہ میرا بیٹا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا تو حکم بھی یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو میری اولاد تو میں نے بچانا ہے، پوچھا مجھ سے جائے گا۔ ہم انجینئر بھی بناتے ہیں، ہم ڈاکٹر بھی بناتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں پھر دہراتا ہوں کہ اس سے کوئی معنی نہیں کرتا آپ کاروباری بھی بنائیں، لیکن یار جس بندے کو نماز جنازہ نہیں آتی، جس کو آپ پیچھے اپنا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آپ کا وارث ہے، وہ جب پیچھے زنا کرے گا، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کی بیوی کون سمجھائے گا؟ مجھے سمجھانا ہے، آپ کو سمجھانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہل برقرار رہے گا، شراب پی جائے گی اور زنا کا ظہور ہوگا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، ہماری عورتیں گھر میں تو ایسے جیسے کام کرنے والیاں ہوتی ہیں، تو بازار جانا ہو، رشتہ دار کے گھر جانا ہو تو میک اپ بھی ہو جاتا ہے، خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، سینٹ بھی لگایا جاتا ہے، اچھا جوتا اچھے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سارا حکم اپنے شوہر کے لیے کرنے کا حکم ہے۔ اور ہماری خواتین جب باہر نکلتی ہے تو آپ فرماتے ہیں، یہ ساستہ کی حدیث پاک ہے جس کو امام ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد میں اور دیگر کتب حدیث میں بیان کیا گیا، تو فرمایا کہ اگر وہ عورت اس طرح کے لوگوں تک میری خوشبو پہنچے تو فرمایا وہ عورت نہیں، وہ زانیہ ہے۔ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا۔ اب مجھے بتائیے بات کہاں سے بنے گی؟ اللہ سے کوئی زبردستی تو نہیں نا، تو اللہ مانے گا تو بات بنے گی نا جل جلالہ۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں 3 بندوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ فرمایا بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ اور ابو ذر بیان فرماتے ہیں 3 بندوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور 3 بندوں سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ کتنوں سے؟ 3 بندوں سے۔ سمجھ آ رہی ہے ویسے میری؟ 3 بندوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ وہ محبوب فرماتے ہیں رب بندے سے محبت کرتا ہے 3 بندوں سے، اور 3 بندوں سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ آپ سارے میرے دشمن بن جائے، اگر اللہ راضی ہو تو مجھے کوئی فرق ہے؟ آپ اب سارے مجھے اچھا کہہ دے، اگر اللہ کی بارگاہ میں اچھا نہیں تو بتائیے کیا میری یہ کامیابی ہوئی؟ تو اللہ فرما رہا ہے 3 بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی ساستہ کی حدیث پاک ہے۔ وہ کون سی؟ ابو ذر فرماتے ہیں پہلا وہ بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک بندے کو ضرورت پڑ گئی، وہ آ گیا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا یار میں تھا تو اچھا بھلا، بجلی کا بل آ گیا، راشن کی ضرورت پڑ گئی، بیٹی کی شادی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی، اور وہ نہ تو ان کا رشتہ دار تھا، نہ مطلب ان سے کوئی اور تعلق تھا، بس مسلمان تھے، اس کے بھائی تھے، وہ آ گیا اور لوگوں نے کہا جا جا یار کام کر، ساڑی اپنی روٹی پوری ہون دی تو تینوں کتھوں دے دی۔ انہوں نے منع کر دیا، فرمایا جاؤ۔ اب جو وہاں پہ بندے بیٹھے تھے نا، ان میں سے ایک بندہ اٹھا چپکے سے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ فرمایا اس کو اب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اس مجلس میں سے اٹھ گیا، اب اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں۔ اور انہیں کہا یار پراوا کھلو تو صحیح، کی مسئلہ تیرا؟ انہیں کہا یار میرا اے مسئلہ۔ فرمایا اس نے جو اس کو عطیہ دیا وہ چپکے سے دے دیا۔ اللہ پھڑ یار تو اپنا کام پورا کر۔ فرمایا یہ پہلا وہ بندہ ہے جس سے اللہ خود فرماتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک کینسر کی مریضہ تھی، ہے ابھی بھی،
تو یہ شوکت خانم یا اس طرح کا کوئی ہے لاہور میں ادارہ، اس نے اس کو لے لیا اور اس کی میڈیسن فری ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے رابطہ ہوا تو میں نے یہاں پہ اکرم صاحب سے کہا، میں نے کہا یار وہ کہتے کرایہ سانو چاہیے اگر مل جاوے تو پھر اسی جڑا نا ساڈا علاج ہو سکتا، دوائی سانو فری لبدی۔ یہ کہتے جی 2000 نہ کی بنتا، تسی 3000 شروع کر لو۔ اب یہ اس عورت کو نہیں جانتے اور پتہ نہیں باہر سے کوئی شوکت خانم کو پیسے بھیجتا ہوگا، اس کی دوائی کہاں سے آ رہی ہے، اس کا کرایہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن جب کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے۔ تو جب راشن کی باری آئی تو ایک پیکٹ دے دے تو وہ کہنے لگے جیسے رمضان سے دنے ہیں، تو میں کہا پھر ان کو مار دینے ہیں نا۔ اب میں بھی رمضان میں دوں گا، حاجی صاحب بھی رمضان میں دیں گے، اکرم صاحب بھی، آپ سارے ہی۔ تو اس وقت تو ان کے پاس آگے 20-30 پیکٹ، تو ان کو تو ضرورت آج ہے، یعنی گندم ابھی نہیں آ رہی، لیٹ ہے 2 ماہ، عموماً لوگوں کے گندم ختم ہے۔ تو اصحاب رسول کا معمول تو یہ تھا، رمضان نہیں شعبان میں اپنی زکات دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ بھی آرام سے روزے رکھیں۔ اس طرح بے پناہ لوگ ہمارے انتظار میں، اور 3 اگر آپ راشن کا پیکٹ دیں 1500 کا یا 2000 کا تو غریب آدمی کے 10 دن گزر جاتے ہیں۔ خواہشات میں کمی کا شکار ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہیں جن کو روٹی کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک سناتا ہوں، ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا اور 60 سال اس نے اپنے گرجے کے اندر عبادت کی، لیکن 1 سال بڑی بارشیں ہوئیں، بڑا سرسبزہ ہوا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار میں باہر نکل کے ذرا دیکھا تو صحیح اللہ دے نظارے۔ فرمایا جب وہ باہر نکلا، ہاتھ میں 2 روٹیاں تھی اس کے، ایک عورت کو دیکھا اور وہ عورت جو تھی وہ اس سے گفتگو کرنے لگ پڑی۔ اب وہ بندہ تو اس نے تو کبھی یہ مناظر دیکھے ہی نہیں تھے، اللہ کی عبادت میں رہتا تھا، عورت سے جب محو گفتگو ہوا تو وہ اس کو زنا کی طرف لے گئی، بلا کر وہی ہوا کہ اس نے بدکاری کر لی۔ شرمندہ بڑا کہ مجھ سے یہ کام کون سا ہو گیا۔ باہر نکلا، ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا یار میں بھوکا تے تیرے ہاتھ چ روٹی ہے تے اگر من دے دے تو میرا تے کب بن جائے گا۔ اب وہ پہلے ہی بڑا نادم تھا، اس نے کہا جا یار یہ 2 روٹیاں میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں، تمہارے زنا کے بدلے تمہاری 60 سال کی عبادت جو تھی وہ میں نے رد کر دی تھی، جو یہ 2 روٹیاں کھلائی ہے نا، یہ جو منہ میں لقمہ ڈالا ہے، میں نے اس کے صدقے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اور ہمارے بینک بیلنس میں کمی ہوگی، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ 3 طریقے ہیں، یا تو اپنے پیسے کے ذریعے مدد کر دو، یا پیسہ پکڑ کے کسی تک پہنچا دو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی کو ترغیب دلا دو کہ جاؤ یار فلاں کی مدد کر دو۔ رمضان سے پہلے کچھ لوگوں کو آپ کا انتظار ہے،